بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخشندہ ستاروں میں سے سب سے روشن نام یار غار رسالت، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو امت مسلمہ کا سب سے افضل امتی کہا گیا، بالغ مردوں میں سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری شہزادی، پیاری صاحبزادی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے اقرب و ترک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے نزدیکی راستہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا وسیلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ تو ظاہر ہے وسیلہ جس قدر قوی ہوگا، راستہ اتنی ہی جلدی اور آسانی سے طے ہوگا۔ واقعہ فیل کے 3 برس بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان ابن ابی قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ آپ کا خاندانی پیشہ تجارت اور کاروبار تھا۔ مکہ میں آپ کے خاندان کو نہایت معزز مانا جاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنے مال اور دولت کو خرچ کر کے مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ اور بے شمار ایسے غلاموں کو آزاد کروایا جن کو ان کے ظالم آقاؤں کی جانب سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ہی حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے اکابر صحابہ کرام ایمان لائے، جن کو بعد میں دربار رسالت سے عشرہ مبشرہ کی نوید بھی عطا ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب اور خطاب میں صدیق اور عتیق یہ آپ کے خطاب ہیں جو آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 موقعوں پر صدیق کا خطاب بھی عطا ہوا۔ پہلا جب آپ نے نبوت کی بلا جھجک تصدیق کی، اور دوسری بات جب آپ نے واقعہ معراج کی بلا تامل تصدیق کی۔ اس روز سے آپ کو صدیق اکبر کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا تو آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس سفر میں آپ نے تمام مواقعوں بالخصوص غار ثور میں قیام کے دوران حق دوستی ادا کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر ہجرت کے حوالے سے ثانی اثنین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی تھے۔ آپ بدر، احد، خندق، تبوک، حدیبیہ، بنی نضیر، بنی مصطلق، حنین، خیبر، فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ غزوہ تبوک میں آپ نے جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ مثال قائم کی، جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس غزوے میں
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब पर तमाम साबिक़ इस्तिताअत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन ने दिल खोल कर लश्कर इस्लामी की इमदाद की, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन सब पर इस तरह सबकत हासिल की कि आप अपना घर का जो सारा सामान था वो ले आए। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफ़ी हैं। सुभान अल्लाह। ये परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके बचपन की एक हैरत अंगेज़ हकायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुत के सामने तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़ा दो, मैं पत्थर मारता हूँ, अगर तू खुदा है तो अपने आप को इससे बचा। वो तो बुत था, वो क्या करता और क्या जवाब देता? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक पत्थर उस बुत को मारा, जिसके लगते ही वो गिर पड़ा और कुव्वते खुदादाद की ताब ना लाते हुए टुकड़े-टुकड़े हो गया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद ने ये हालत देखी, उन्हें गुस्सा आया और वो वहाँ से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ले आए और उनकी माँ के पास लाए और सारा वाक़या बयान किया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माँ ने कहा, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो गैब से आवाज़ आई थी कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल की सच्ची बंदी, तुझे खुशखबरी हो कि ये बच्चा अतीक है, आसमानों में इसका नाम सिद्दीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहब और रफ़ीक है। ये रवायत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद मजलिस अक़दस में बयान की। जब ये बयान कर चुके तो हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर बारगाह हुए और अर्ज़ की कि अबू बकर ने सच कहा और वो सिद्दीक है, और 3 बार यही अल्फाज दोहराए। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जवानी और ज़माना जाहिलियत में उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, इसके बारे में हम जानेंगे। अल्लामा अबू ज़िक्रिया याह्या बिन शरफ नूवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार ज़माना जाहिलियत में रऊसा कुरैश में होता था और दीगर सरदार आपसे मुख्तलिफ अमूर में मशवरे किया करते थे। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके अच्छे बुरे तमाम मामलात को अच्छी तरह जानते थे। जब इस्लाम का पैगाम मिला तो इस्लाम को दुनिया पर तरजीह दी और सिर्फ इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना मारूफ बिन खरबूज रहमतुल्लाह तआला अलैह से रवायत है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार कुरैश के उन 10 मायानाज़ लोगों में होता है जिनकी शराफत ज़माना जाहिलियत और ज़माना इस्लाम दोनों में तस्लीम की जाती है। ज़माना जाहिलियत में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लोग फैसला करवाने के लिए अपने मुकद्दमात लाया करते थे, क्योंकि उस वक्त कोई इंसाफ पसंद बादशाह तो था नहीं जिसके पास वो अपने मामलात को लेके जाते और पेश करते। इसलिए हर कबीले में उसके रईस और शरीफ शख्स को उसकी विलायत हासिल होती थी। लिहाजा लोग अपने फैसले करवाने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होते थे। जब कुरैश के मुज़ालिम अपने इंतहा को पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की जानब हिजरत की इजाज़त दे दी। अहले ईमान की बड़ी तादाद ने उस पर लब्बैक कहा और हबशा की जानब हिजरत करना शुरू कर दी। इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है उनको भी हुक्म हुआ, तो उन्होंने हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर तस्लीम खम करते हुए हबशा के सफ़र पर रवाना हो गए। ताहम अहलियाने मक्का में आपकी इज्जत का ये आलम था कि आपने अपने सफ़र का कुछ ही हिस्सा तय किया था कि कुफारे मक्का के एक ताकतवर सरदार इब्न दगना से बर्दाश्त ना हो सका। उसने बावजूद ईमान ना लाने के आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोक लिया और अपनी हमायत और पनाह पेश कर दी। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुसलमान हो जाने के बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मक्का में किस कदर इज्जत और मंजिलत थी। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम में भी कुछ रवायात हैं। सबसे पहले हज़रत सैयदना रबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम आसमानी वही की मानिंद था।
وہ اس طرح کہ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ مکہ سے۔ اس نے پھر پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریش سے۔ اس نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین بنو گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا اور کسی کو کچھ نہ بتایا، اور جب سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی واقعہ بطور دلیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ تو یہ سنتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگایا اور پیشانی کو چومتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا۔ پھر ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مکہ مکرمہ پر نازل ہو کر مختلف اجزاء میں تقسیم ہو گیا ہے اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر وہ تمام اجزاء مل کر پورا چاند بن کر ان کی گود میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی اور ان کے اتباع کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں ایک دن میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس درخت کی ایک شاخ میری طرف جھکنے لگی، یہاں تک کہ وہ میرے اتنا قریب آ گئی کہ میرے سر سے آ لگی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی درخت سے آواز آئی اور میرے کانوں میں پہنچی کہ اللہ عز و جل کا ایک سچا نبی فلاں وقت ظاہر ہوگا، تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے دوست بن کر سب سے زیادہ سعادت مند بنو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا مجھے واضح کر کے بتاؤ کہ وہ نبی کون ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وہ میرے دوست اور میرے حبیب ہیں، میں نے اس درخت سے عہد لیا کہ جس وقت وہ مبعوث ہو جائے تو تم مجھے خوشخبری دے دینا۔ تو جب اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اس درخت میں سے آواز آئی کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے وہ نبی مبعوث ہو گیا ہے، اب کوشش کرو اور قسم ہے رب موسیٰ کی اسلام میں کوئی تم پر سبقت نہ کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا اے ابو بکر میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو حق دے کر روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قبول اسلام کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 38 سال تھی، 38۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر کیے، روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی ان کے بارے میں بہت سی خوبصورت باتیں فرمائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص پر اسلام پیش کیا اس نے پس و پیش سے کام دیا، مگر ایک واحد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے میری ایک آواز پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرا مال سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ کتنی محبت ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے دوست سے، اور پیارے دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے مسجد نبوی میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں، آئندہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر اتنے شفیق تھے کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ان میں سب سے مہربان ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک اور روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق غار میں بھی میرے ساتھ رہے اور بروز قیامت حوض کوثر پر بھی میرے ہمراہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا سورج کبھی ابوبکر صدیق سے بہتر آدمی پر طلوع نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اے ابوبکر، تمہیں اللہ نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اسی روز سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو بروز قیامت جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابوبکر، مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، سبحان اللہ، کہ جو جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ عز و جل ہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، تنہا یہ اعزاز حاصل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل 4 نسلوں کو شرف صحابیت حاصل ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابی قحافہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوتے ابو عتیق محمد رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سب کے سب شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی دوسرے کو فضیلت نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار، ہمارے بہترین فرد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب ہجرت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور مرتدین سے قتال کا کارنامہ مجھے دے کر میری ساری عمر کے اعمال لے لیں تو میں سمجھوں گا کہ میں ہی فائدے میں رہا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ غار ثور کی رات اور مرتدین جو تھے ان کا جو قتال ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ مجھے مل جائیں تو میں فائدے میں رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ اپنے بعد آنے والوں کو مشقت میں ڈال گئی۔ اس عظیم خلیفہ نے ہر معاملے میں اپنا وہی معیار رکھا جو اس وقت کسی عام مزدور کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کی جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تصدیق کروائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امر پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف اور نہ ڈر ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی جھجک سرزد نہیں ہوئی۔
سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے فضائل ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی ان کے فضائل بیان کیے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے اپنی محبت کو بیان کیا، ان کے مقام اور رتبے کو بیان کیا، ہم سب تک پہنچے یہ ساری ان کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا قرب عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے اور ان سے محبت ہی تو ہمارا ایمان ہے۔